ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا, مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آ کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں اور اپنے جو میرے اس علاقے کے لیے جو میری نظریات ہیں, جو میرے ارادے ہیں, جو میری خواہشات ہیں, جو میری خدمات ہیں, وہ لوگوں تک ان کو پہنچا سکوں. بہت شکریہ آپ کا. میڈم صاحبہ, تحصیل کروڑ ضلع لیا سے آپ پی 280 سے پیپلز پارٹی کے الیکشن پہ حصہ لینے کی خواہش مند ہیں, تو آپ پیپلز پارٹی کے الیکشن کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے کیوں دلچسپی رکھتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا, ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا, کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے. سیاست سے تعلق میرا آج کا نہیں, ہمارا نسلوں کا تعلق ہے. میرے خاوند چودھری انعام الحق صاحب حلقے کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے. ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا, اپنی ذات سے کوئی مفاد نہیں تھا. وہ اگر اس میدان میں اترے تھے سیاست کے میدان میں تو لوگوں کی فلاح کے لیے. ان سے پہلے میرے فادر ان لا چودھری عین الحق صاحب, وہ بھی سیاست کے میدان میں 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے, اور بے لوث خدمت. جو میرے فادر ان لا کا جذبہ تھا, اسی علم کو اٹھائے ہوئے چودھری انعام الحق آگے بڑھے تھے, اور ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد یہ جذبہ میرے اندر انہوں نے ہی اپنی زندگی میں ڈالا تھا کہ میں اسی جذبہ انسانیت کے علم کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھوں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری توانائیاں, پوری انرجیز, پورے پیشن کے ساتھ میں لوگوں کی خدمت کے لیے آگے نکلی ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے آپ عہدیدار ہیں, تو یا ہمارے ہاں تو پاور پالیٹکس پہ بڑی توجہ ہوتی ہے, اور پارٹیاں جو ہیں وہ الیکٹیبلز کے مرہون منت ہوتی ہیں اور ان کے اشاروں پہ فیصلے کرتی ہیں. آپ پی 280 سے الیکشن میں حصہ لینے کی خواہش مند ہے, اور انعام الحق صاحب بھی 2018 میں امیدوار تھے, اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا, اور قابل ذکر انہوں نے ووٹ بھی حاصل کیے تھے. تو اگر اس مرتبہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھی اس مرتبہ آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو دیکھیے جی, ہماری پارٹی ہمیشہ اپنے ورکرز کی رسپیکٹ کرتی ہے, اور مجھے اپنی پارٹی پہ پورا اعتماد ہے. چودھری صاحب کی خدمات کو پارٹی کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. جو خدمات اس ٹائم پہ انہوں نے شروع کی تھیں, اپنا کام اس ٹائم پہ شروع کیا تھا جب کوئی تحصیل کروڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تک لینا نہیں گوارا کرتا تھا, تو پارٹی اپنے ورکرز کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ پارٹی ضرور مجھے خدمت کا موقع دے گی. باقی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں اس پہ مجھے قبول ہے. خواتین کی آپ عہدیدار ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں گی کہ ڈیرہ ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ لیا میں خواتین کے میدان میں آپ کی تنظیم نے کیا سروسز ہیں اس کی؟ جی, ہم ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی مجھے یہ عہدہ سونپا گیا ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں خواتین کے لیے جتنی کام کر سکتی ہوں, جیسے بی بی شہید نے بہت سارے خواتین کے لیے کام کیے تھے, جیسے ویمن پولیس اسٹیشنز بنائے تھے, ویمن بینک بنایا گیا تھا. پھر بی بی شہید کی ڈیتھ کے بعد زرداری صاحب نے ان کی ہی خدمت کو بروئے کار لاتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام شروع کیا تھا. تو ہم اپنے علاقے کی پورے ڈویژن لیول پہ ہم اور بھی بہت سارے پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو اس میدان میں شروعات ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. صحیح بات ہے. تو آپ پر امید ہیں کہ بہادر خان سیر صاحب جو اس وقت آپ کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں آپ کی تحصیل سے, وہ ایک خاتون کے ساتھ پینل بنانے کو ترجیح دیں گے؟ جی بالکل. سردار صاحب کا میں دل سے احترام کرتی ہوں, اور بہادر خان صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے خاندانی مراسم بھی ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی. اور اس چیز پہ ڈاؤٹ کرنا کہ وہ ایک خاتون کے ساتھ پینل بنائیں گے, دیٹ از ٹوٹلی انفیکٹو, کیونکہ بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے اور پورے بھرپور طریقے سے کام کیا, اور میں امید کرتی ہوں انہیں میرے ساتھ بھی کام کرنے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا.
اچھا، پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے ورکروں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، جی، مگر آج کل تو سرمایہ داروں کی جماعت سمجھی جاتی ہے. ورکر تو کہیں کہیں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی پرانے ورکر نظر آتے ہیں، نئے ورکر تو شاید بہت کم. جی، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ورکروں کی جماعت ہے، آج بھی غریب کی جماعت ہے، اور یہ وہ واحد پارٹی ہے جو اپنے ورکرز کی رسپیکٹ کرتی ہے اور ان کو رسپیکٹ دیتی ہے. آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب کے لیے کام کیا، بھٹو صاحب نے، ان کا ویژن یہی تھا غریب کے لیے روٹی کپڑا مکان، غریب کے لیے کام کرنا، کسان کے لیے کام کرنا، اور ہاری کے لیے کام کرنا. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ابھی ریسنٹلی ملتان میں ورکرز کنونشن بھی کیا ہے. یہ اس کا زندہ ثبوت ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی رسپیکٹ دیتے ہیں اور ورکرز کو وہ آگے لے کے آتے ہیں. تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ یہ ورکرز جو ہیں وہ کہیں کسی طرح سے پیچھے ہیں. وہ ہر میدان میں ہر اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مگر ورکروں کو کسی ایسے عہدے پہ ایسی ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھا جاتا جس سے ان کا قد جو ہے ورکر کا وہ بلند ہو. کیوں نہیں جی، آپ سندھ میں سینٹ کا الیکشن دیکھیں. آپ جو ہماری بی بی تھیں، ایک کرشنا کولی صاحبہ، قرۃ العین صاحبہ، اور ہمارے جو ایک ورکر تھے لال دین صاحب، ان کو وہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سینٹ میں ان کو سیٹیں دی گئیں، ان کو رسپیکٹ دی گئی. صحیح. اچھا، خواتین کے ساتھ آپ کا لائزان زیادہ ہوتا ہے. جی، لیا میں اور خاص طور پہ ڈیرہ ڈویژن میں خواتین کی جو ان کی رائٹس کی ہم اگر بات کریں تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ ہم اس عہد جدید میں بھی خواتین کے حقوق کے لیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے کا زمانہ اور تھا. ناؤ دا پوزیشن آف دا لیڈیز از گوئنگ ٹو بی چینج ریپڈلی. خواتین کو اسلام نے بھی عزت دی ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے. تو جب اسلام اتنا اہمیت دیتا ہے عورت کو، تو ہماری سوسائٹی بھی بہت عزت دیتی ہے. ایسا کہنا غلط ہے کہ عورت کا مقام کم ہے سوسائٹی میں. ہماری ڈی جی خان ڈویژن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان سب کا میں نے وزٹ کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جیسے عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، وہ رسپیکٹ عورت کو نہیں ملتی تھی جس کی وہ حقدار ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ عورت کو سوسائٹی کی ہر فیلڈ میں ایک امپورٹنٹ مقام ملا ہے. سب سے زیادہ اگر آپ ڈسٹرکٹ لیا کو ہی دیکھ لیں جی، تو یہاں پر ہماری ڈی پی او صاحبہ ایک لیڈی ہیں، میری تحصیل کی اے سی صاحبہ ایک لیڈی ہیں، اور ہماری اے ڈی سی آر صاحبہ ایک لیڈی ہیں. ہماری یہاں کی جو ایم ایس ہیں لیا کی، وہ ایک لیڈی ہیں، سائمہ صاحبہ، سائمہ سمرا صاحبہ، جو چودھری انعام الحق سب کی کلاس فیلو بھی تھیں. تو آئی سلوٹ آل دا لیڈیز، اور ان لیڈیز کو دیکھ کے ہمارے دل میں اور موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، خواتین کا اور جذبہ بڑھتا ہے. تو لیڈیز کسی بھی میدان میں کم نہیں. میڈم، یہ باتیں تو درست ہیں کہ یہ سارے فگر جو آپ نے گنوائے ہیں ظاہر واقعات ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمارے ہاں وٹا سٹا ہے، ونی ہے، کالا کالی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری بھیانک رسومات ہیں. جی، انفارچونیٹلی ایسی رسومات اسٹل ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اسی ٹرینڈ کو تو ہم نے چینج کرنا ہے. ہمارا سوسائٹی میں آنے کا یا پولیٹکس میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے ان کے اسٹیٹس کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے، ان کے وجود کے لیے، کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہے. آپ کی اپنی اقدار ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لیڈیز کو موٹیویٹ کروں. صحیح. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کو گھر دیکھنا پڑتا ہے، بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، بزنس کاشتکاری بھی آپ کرتی ہیں، اور پبلک افیئرز کے حوالے سے آپ کو پالیٹکس کے حوالے سے مارکیٹ اور دفاتر میں بھی جانا پڑتا ہے. یہ ساری سرگرمیاں یہ کس طرح فلفل کر سکتی ہیں، اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے سیاست میں آپ کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ میں آپ کی بات کا آنسر محسن نقوی صاحب کے ایک شعر سے کروں گی. جی، میں کیا ہوں، کیا ہے میرا بندہ کبائی، میں کیا ہوں، کیا ہے میرا بندہ کبائی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام لگائے. تو
آپ کا پازیٹیو ہونا اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے. ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا obviously ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری، میل شوونزم ہے یہاں پر، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہمت اور حوصلوں کے ساتھ ہم دنیا کے ہر میدان میں آگے جا سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب چیزیں کرنا، شاید مجھے چودھری صاحب کی زندگی میں ہی ان چیزوں کی عادت پڑ گئی تھی. میں سب چیزیں تب بھی ہینڈل کر رہی تھی، اب کچھ رسپانسبلٹیز زیادہ آ گئی ہیں تو میں افیکٹولی پورا ہمت حوصلے کے ساتھ ہر چیز کو فیس کر رہی ہوں، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عورت ہر میدان میں آگے جا سکتی ہے. ویمن ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اس وقت قانون ایگزسٹ کرتے ہیں، جی، کیا وہ کافی ہیں یا ان میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے دونوں طرف سے، عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی؟ دیکھیں، ہمارا جو ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی تھوڑی سی ڈرا بیک ہے، ڈیفیشنسی ہے دونوں طرف سے، میلز کی طرف سے بھی اور لیڈیز کی طرف سے بھی. مرد سمجھتے ہیں کہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو ہم عورت پہ بھی ہم ڈومیننٹ ہیں. نو ڈاؤٹ اسلام نے مرد کو ایک اہم مقام دیا ہے، لیکن عورت بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے. ہراسمنٹ کے جو انسیڈنٹ بہت سارے ڈیلی ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے لیک آف ایجوکیشن ہے، ہمارا لیک آف اویئرنیس ہے، ہم اپنی لیڈیز کو اتنا بلڈ اپ نہیں کرتے، اتنا کانفیڈنس نہیں وہ ہائی کرتے کہ وہ اپنی پرابلمس اپنے ایون پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں، جس کا فائدہ یہ ان ایجوکیٹڈ جو مرد حضرات ہیں یا جو ان اویئرڈ مرد حضرات ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو رسپیکٹ دی ہے، اور وہ پوری طرح سے خواتین کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم لیڈیز ونگ کے پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم اویئر کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں. جی.